Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss about Bakshi Ghulam Muhammad, the second Prime Minister of Jammu and Kashmir state from 1953 to 1964. Let's try to understand what kind of measures were taken by him in different spheres such as politics, economy, cultural traditions, taxation policy, and public works. Bakshi Ghulam Muhammad, he was one of the known politicians of Jammu and Kashmir state and was very much close friend of Sheikh Mohammed Abdullah and his National Conference. He was one of the main volunteers of Sheikh Mohammed Abdullah before 1947 and even after 1947 for some years. तो जो बख्शी गुलाम मोहम्मद आपके सामने पिक्चर दी गई है 1953 से लेकर 1964 तक जब प्राइम मिनिस्टरशिप उसके हाथ में आ गई तो कई सारे स्टेप्स उसने उठाए ताकि जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट बख्शी गुलाम मोहम्मद। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो वॉलंटियर रह चुका था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बल्कि जो मेन आइकन था शेख अब्दुल्ला के बाद इट वाज बख्शी। बख्शी के बारे में कहा जाता है ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी और उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द बिगनिंग। जब शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की उसके कुछ सालों में ही बख्शी गुलाम मोहम्मद भी उसके साथ था। तो कई इम्पोर्टेंट मैटर्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा बिफोर 1947। लेकिन 1947 के बाद, स्पेशली 1953 के बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था उसमें प्रैक्टिकल शेप लाने की कोशिश की, यानी उसकी प्रैक्टिकल शेप अब नज़र आने लगी क्योंकि शेख अब्दुल्ला के पास उतना टाइम नहीं रहा, यानी उनके पास उतना टाइम नहीं था या उनको उतना टाइम नहीं मिला कि वो नया कश्मीर मैनिफेस्टो के लिए या उसमें जो मेजर्स दिए गए थे, उसमें जो स्टेप्स लिखे गए थे, जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारा काम फिर बख्शी के कंधों पे आ गया। इससे पहले कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में मैं कुछ और बोलूं, पहले जानते हैं कंडीशंस। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया, जे.एंड.के स्टेट में भी कुछ चेंजेस तो आई, लेकिन अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी या जो कंडीशंस थी वैली में या पूरे जे.एंड.के स्टेट में, वो अभी भी वैसी ही थी जैसे कि पहले थी। यानी टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई था, फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, रोड्स अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में थे यानी ओल्ड स्टेज में थे, कोई नई डेवलपमेंट नहीं आई थी 53 तक। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि यहाँ पे जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे अभी भी। डोगरा रजीम तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन डोगरा जो लाज थे वो अभी भी थे, डोगरा ऑफिशियल्स अभी भी थे। टैक्स की बात करें तो हर चीज़ पे टैक्स था। जैसे जो फूड ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स में जैसे चावल है या मक्की है या गेहूं है, इन पे भी टैक्स था, इनको कैरी करने वालों पे भी टैक्स था। अगर कोई कपड़े पहनता नहीं उस पे भी टैक्स लगाया जाता था। किसी के जेब में कोई पैसा होता या कोई भी ऑर्नामेंट होता जैसे गोल्ड सिल्वर, वहाँ उनको भी टैक्स देना पड़ता था। कोई अगर नई चीज़ बनाता जैसे कि कांगड़ी, तो उस पे भी टैक्स था। इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जे.एंड.के स्टेट में ख़ास तौर पे कश्मीर वैली की बात करें तो हर जगह पे एक चौकी थी जिसको हम कहते हैं टैक्स कलेक्शन ऑफिस, और इन चौकीज़ का नाम होता था गुज़र। तो कई बार शायद आपने नाम सुना होगा आबी गुज़र। तो गुज़र का मतलब होता है वो रास्ता जहाँ से लोग चलते हैं, या फिर गुज़रना, गुज़र बसर करना। तो इसको हम कहते हैं वो प्लेस जहाँ से लोग गुज़रते हैं। तो ओबैसली जो वो रास्ते थे जहाँ से लोग गुज़रते थे वहाँ पे टैक्स कलेक्शन सेंटर्स होते थे और टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स भी होते थे जो मोस्टली डोगरा के थे या जो मोस्टली डोगरा गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किए थे। ये कलेक्ट करते थे टैक्स इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन मोस्ट
of the collected tax was in their own coffins, جو ان کی اپنی ہی جیب میں جاتا تھا. تو پانی کے راستے ہوں یا سڑک کے راستے ہوں، ہر جگہ پہ یہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے آفیسز تھے. لوگ اتنے ڈرتے تھے کہ وہ کبھی چاول بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے. آبی گزر جو آپ کو مشہور پلیس ہے کشمیر ویلی میں، تو جب بھی ریور جہلم کو کراس کرتے تھے تو لوگ اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ جو ایک انڈا ہوتا ہے جو 25 پیسے کا انڈا تھا، بلکہ 1 روپے کا ایک درجن تھا 1960s میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں 47 میں اس کا پرائس کیا تھا. اس پہ بھی ٹیکس دیا جاتا تھا. اگر کسی کے ہاتھ میں مرغا ہوتا اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا. کسی کے گھر میں شادی ہوتی تو وہ کھانا نہیں پکا سکتے تھے، چاول نہیں دکھا سکتے تھے کہ ہمارے پاس چاول ہے، ہم اس کو کوک کریں گے اور پھر کھلائیں گے مہمانوں کو. اس پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا. پھر لوگ یوزولی کیا کرتے تھے، وہ کھانا ریور کے ایک بینک پہ پکاتے تھے اور دوسرے بینک پہ اس کو لے جاتے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ کھانے پہ ٹیکس نہیں تھا. جو کوکڈ فوڈ تھا اس پہ ٹیکس نہیں تھا. تو یوزولی لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو چاول ہے اس کو پہلے ہی کوک کر کے رکھتے تھے اور پھر دوسرے ایریا میں لے جاتے اور وہاں پہ کھا لیتے. اتنا ٹیکس کا اتنا ڈر تھا کہ کچھ لوگ جو ہے تابوت میں، کوفن میں چاول لے جاتے تھے چرا کر، چوری چھپے، تاکہ ہم ٹیکس سے بچ سکیں. تو کبھی کبھار یہ بہت پرابلم ہوتی تھی. جیسے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک پرسن کے ہاتھ میں مرغا تھا اور اس نے اس کو اندر سے اپنے فیرن، جو یہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے، اس کے اندر سے چھپا کے لے گیا. راستے میں ٹیکس کلیکٹنگ آفیسرس ملے تو اس نے اس مرغے کا اندر سے ہی گلا دبا دیا. جب اپنی جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو جانا تھا تو وہاں پہ وہ مر چکا تھا. اسی طرح سے کافن میں لے جاتے ہوئے جب بار بار ٹیکس کلیکٹرز دیکھتے رہے کہ کچھ لوگ کافن لے جا رہے ہیں بار روز، ایسا کون ہے جو روز مرتا ہے، کہاں پہ مرتے ہیں، تو انہوں نے چیک کیا تو اس میں چاول تھا. پھر ان کو پنشمنٹ بھی دی جاتی تھی، امپریزنمنٹ، اور کبھی کبھار جو بیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، پیٹنے کا، وہ بھی ہوتا تھا. تو یہ سارا سسٹم، یہ ساری پرابلمز جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں ابھی بھی تھی، یہاں تک کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی. تو ایسی سچویشن میں جب 1953 میں بخشی صاحب یہاں کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کیا سٹیپس اٹھائے. تو جیسے ہی 1953 میں بخشی صاحب کو پرائم منسٹرشپ ملی تو انہوں نے سب سے پہلے ریڈیو پہ اناؤنس کیا 1953 میں اگست کے منتھ میں براڈ کاسٹ کیا ایک پروگرام جس میں اس نے کچھ چیزوں کو اناؤنس کیا. اینڈ دیز تھنگس ور ایبالشن آف دا سسٹم آف خوش خریدی، اے فورسڈ ایکسٹریکشن آف دا فوڈ گرینز فرام دا پیزنٹری. جیسا میں نے پہلے کہا، فوڈ گرینز جو بھی پروڈیوس کرتا تھا کلٹیویٹر، اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا اور اسے زبردستی چھینا جاتا تھا فوڈ یا جو بھی گرینز اس کے پاس ہوتے تھے. تو اس کو کہتے تھے خوش خریدی، یعنی زبردستی لیا گیا فوڈ گرین فرام دا پیزنٹس. Subsidized permanent ration system to the extent of 75% of its cost for urban areas. جو سبسڈائز مطلب یعنی سبسڈی دی جاتی تھی، اس میں جو ڈسکاؤنٹس ہوتے تھے وہ دیے جاتے تھے. راشن کارڈ سسٹم کے بارے میں بتا دوں کہ اگر 10 لوگ ایک فیملی میں ہے تو صرف 6 یا 5 لوگوں کو راشن کارڈ پہ ان کا نام ہوتا تھا، ریسٹ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. اس وجہ سے تو راشن کارڈ میں صرف 6 لوگوں کا نام ہوتا تھا اور انہی 6 لوگوں کو راشن ملتا تھا. اس وجہ سے یہاں پہ شارٹیج تھی فوڈ گرینز کی بہت زیادہ، کیونکہ پروڈکشن زیادہ نہیں ہو رہی تھی. گرانٹ آف سبسڈیز آن دا سیل پرائس آف سالٹ، جیسے میں نے کہا ہر چیز پہ ٹیکس تھا، تو سالٹ جو تھا وہ بھی کافی مہنگا تھا، لوگ نہیں خرید پاتے تھے کیونکہ کام بھی اویلیبل نہیں تھا، انمپلائمنٹ بہت زیادہ تھی. فری ایجوکیشن فار پرائمری ٹو یونیورسٹی لیول، بخشی صاحب کا یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ تھا جس میں لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو جو ایجوکیشن تھی وہ فری پرووائڈ کی گئی، جو پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک فری تھی. ایبالشن آف دی مونوپولی آف کوآپریٹیوز، ریمیشن آف کوآپریٹیو ڈیبٹس. تو جو مونوپولی تھی کوآپریٹیوز کی، اس سے پہلے جو ڈوگرا پیریڈ میں تھے کوآپریٹیو سوسائٹیز تھی، تو وہ مونوپولی ختم کی گئی، اب وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں آ گئی، گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی. اسی طرح سے جب کبھی وہ پرووائڈ کرتے تھے کریڈٹس، لونز جو لوگوں کو دیے جاتے تھے، کوآپریٹیوز لون دیتے تھے، اس کی وجہ سے قرضہ ہو چکا تھا بہت سارے لوگوں کو، تو اس کو بھی ریمٹ کیا گیا، ختم کیا گیا.
substantial increase of salaries of all government employees and enhancement of wages of laborers. इसी तरह से जो सैलरीज थी उनको इंक्रीज़ किया गया तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, साथ ही में जो लेबरर्स थे जो काम करते थे मजदूरी करते थे उनके वेजेस में इंक्रीज़ किया गया, यानी फ़िक्स किया गया कि अब एक मज़दूर दिन भर कितना कमा सकता है। ये कुछ खास अनाउंसमेंट्स थी जो बख्शी गुलाम अहमद ने 1953 में की, अगस्त के मंथ में जब वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो कुछ और स्टेप्स थे जो उसने लिए जिनमें स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी थी, और कुछ खास चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा, शेख अब्दुल्ला को ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो उन्होंने कोई ख़ास स्टेप्स तो नहीं उठाए, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वहाँ से फंड्स नहीं लिए थे, यानी वो यूजुअली फंड्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, चाहे वो लोन की शक्ल में हो या फिर जिसको हम कहते हैं क्रेडिट, या फिर एड्स की शक्ल में। एड मतलब जो उनको हेल्प मिलती थी, फाइनेंशियल हेल्प, तो उन्होंने यूजुअली उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कोशिश की जो J&K स्टेट है वो खुद ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसमें इंटरवेंशन ना हो नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट का या इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन क्लियर कट शिफ्ट नज़र आया बख्शी रिजीम में, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये पैसा दो सूरतों में लिया, एक लोन्स की शक्ल में और दूसरा एड्स की शक्ल में। लोन्स की शक्ल में सबसे ज़्यादा पैसा लिया, यानी जो फिर बाद में चुकाना था। एड्स की शक्ल में उतना पैसा नहीं मिला और इस वजह से लोन्स की वजह से कर्ज़ा बहुत हो चुका था J&K स्टेट का, जो देना था बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यानी बना दिया कर्जदार J&K स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन पैसों का क्या किया गया, बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनको किसी हद तक कंप्लीट भी किया गया। सो देखते हैं। In order to create economic betterment for peasants, workers and artisans, Bakshi Ghulam Muhammad was able to fulfill a number of developmental policies which were initially started under Sheikh Muhammad Abdullah. Thus, the state emerged in the age of large-scale modernization, including agricultural reforms, industrial development, infrastructural growth, tourism, and increased employment opportunities. Introduction of modern education techniques like lift irrigation, application of fertilizers, and the popularization of China paddy with greater yielding capacity further modernized the state agriculture. Additionally, two important production programs such as Community Development Program and Intensive Agricultural Development Program were also initiated during the period of Bakshi Ghulam Ahmad. कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैंने पढ़ी जो आपकी स्क्रीन पे भी है। इसमें क्या किया गया, जो पैसा लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से उससे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कुछ छोटे मोटे कारखाने खोले गए, जो पीजेंट्स थे उनको भी लोन्स प्रोवाइड किए गए जिनका इंटरेस्ट बहुत कम लिया गया, आर्टिजन्स को भी काम मिला, और इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ थी वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होने लगी, यानी गवर्नमेंट जॉब्स लोगों को दिए गए। साथ ही में एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे रशिया से सीड्स लाए गए, US से भी सीड्स लाए गए और चाइना से भी सीड्स लाए गए। वो सीड्स जिनको हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये वो सीड्स थे जिनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी खासी थी। चाइना उस वक्त डेवलपमेंट मोड में था, डेवलपमेंट स्टेज पे था, तो वहाँ से जब सीड्स लाए गए उनको इंट्रोड्यूस किया J&K स्टेट में, जिस वजह से प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। साथ ही में इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया कैनाल्स के ज़रिए और लिफ्टिंग इरिगेशन के ज़रिए, यानी चैनलाइज किया गया डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को टुवर्ड्स फील्ड्स। तो ये कुछ स्टेप्स थे। इसके अलावा था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो थे जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में और जनरली जो लोकल लेवल पे वर्क्स किए जाते हैं, पब्लिक वर्क्स, जैसे रोड्स बनाना, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करना या स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, ये सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कौन से स्टेप्स उठाए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, हालांकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके बाद फिर बख्शी साहब ने कौन सी चेंजेस लाई। रोड्स की बात करें या बिल्डिंग्स की बात करें तो
جو بخشی پیریڈ ہے وہ کافی مشہور سمجھا جاتا ہے ان ٹرمز آف روڈس، کیونکہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ، ہاسپٹلز پہ، گورنمنٹ بلڈنگز پہ، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس پہ، ہاؤسنگ کالونیز پہ جہاں پہ لوگوں کو جگہ ملی رہنے کے لیے، اسٹیڈیمز جیسا کہ بخشی اسٹیڈیم کافی مشہور ہے، ان سب کو کنسٹرکٹ بھی کیا گیا اور ان سب کو پروموٹ بھی کیا گیا۔ اسی طرح سے بانہال ٹنل جو ڈیزائن کی تھی جرمن انجینئرس نے، وہ ایک گریٹسٹ اچیومنٹ تھی بخشی گورنمنٹ کی۔ تو اس طرح سے دو جو ٹو وے ٹریفک تھا وہ پاسبل ہوا اس ٹنل کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ ٹنل پہلے پریمیٹیو سٹیج پہ تھی، بعد میں اس میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ لائی گئی، لیکن اس نے راستہ کھولا بٹوین انڈیا اینڈ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ۔ تو یوجولی میں ایک بات کلیئر کر دوں، جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے جے اینڈ کے اسٹیٹ کی، اس کے زیادہ تر راستے 1947 سے پہلے پاکستان کے ساتھ تھے، یعنی زیادہ تر جو لینڈ روٹس تھے وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے۔ جموں کے ساتھ صرف ایک ہی راستہ تھا، یا ہم کہیں گے انڈیا کے ساتھ ایک ہی راستہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں جو بانہال پاس ہے وہاں سے۔ تو اسی لیے اس روڈ کو زیادہ فوکس کیا گیا۔ ساتھ ہی میں نئے روڈز بنائے گئے اور سٹی بس سروس سٹارٹ کی گئی، اور سٹی بس سروس سے کیا ہوا، جو سٹی تھی سری نگر کی یا جموں کی، ان کو جوڑا گیا ولیج کے ساتھ، اور پھر پاسبل ہوا ٹریول کرنا فرام سٹیز ٹو دی ولیجز۔ تو ایسے نہ جانے کتنے روڈز بنائے گئے چھوٹے بڑے، جنہوں نے کنیکٹ کیا رورل ایریاز کو ود دی ٹاؤنز اینڈ دی سٹی۔ اسی طرح سے جو الیکٹریفیکیشن تھی، یعنی جو بجلی تھی وہ پرووائڈ کی گئی اور اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی۔ سری نگر میں پہلی بار جو بجلی تھی وہ 1924 میں انٹروڈیوس کی گئی، سری نگر کی بات کریں، سو اٹ واز جورنگ ڈوگرا رول۔ لیکن ابھی تک گاؤں میں یا ٹاؤنز میں الیکٹرسٹی نہیں تھی، لوگ ابھی بھی وہ دیے جلاتے تھے، تیل کے دیے، اور کہیں کہیں پہ تو لکڑی کا ٹکڑا جلایا جاتا تھا لائٹ کے لیے۔ اینٹی فلڈ میجرز، جیسا ہمیں پتہ ہے جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں اکثر فلڈز آتے ہیں، تو یہ فلڈ پرون ایریا کہلایا جاتا ہے، کیونکہ ریور جہلم کی وجہ سے اکثر آتے ہیں فلڈز، یا پھر ریور سندھ کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں۔ تو اینٹی فلڈ میجرز اٹھائے گئے، جس میں ڈریجنگ سسٹم کیا گیا، صاف کیا گیا جہلم کو، اور اس میں جو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ انکریز کی گئی، بنڈس بنائے گئے، اور جہاں جہاں خطرہ لگتا تھا وہاں پہ جو بنڈس تھے ان کو زیادہ اونچا کیا گیا، جیسے ریور جہلم کے 2 سائڈ سے بنڈس ہے۔ اس وجہ سے جو یہاں کی ویلی آف کشمیر کی بات کریں، یہ ایک میجر سپاٹ بن گیا ٹورزم کا، کیونکہ اب یہاں پہ امپرومنٹ آنے لگی تھی، روڈز بننے لگے تھے، اب لوگ آ جا سکتے تھے، تو ٹورزم انڈسٹری فلورش ہونے لگی۔ ساتھ ہی میں فروٹ انڈسٹری بھی فلورش ہونے لگی، کیونکہ فروٹس یہاں کے کافی مشہور ہے دنیا میں، تو تب بھی تھے، زین العابدین کے پیریڈ سے تھے، تو ٹورزم اور فروٹ انڈسٹری کافی گروتھ کرنے لگے۔ اب جیسے جیسے باہر سے لوگ یہاں آنے لگے، ویسے ویسے کرنسی نئی آنے لگی، جس سے انڈین گورنمنٹ کو کافی فائدہ ہوا، تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ملا، کیونکہ جب کرنسی آتی ہے فارن کرنسی، تو جو لوکل کرنسی ہوتی ہے اس کا ویلیو انکریز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل لیول پہ مارکیٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے لوکل چیزوں کا، یعنی یہاں کی چیزیں باہر جانے لگی۔ جہاں ایک طرف ٹورسٹس آئے، ان کے ساتھ نئے کلچرس آئے، کچھ نئی ٹیکنالوجیز آئیڈیاز آئے، وہیں ان کے ساتھ کچھ ڈیزیزز بھی آئی، اور یہ ڈیزیزز کافی ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئی ود دا پیسیج آف ٹائم۔ کبھی کبھی تو کنڈیشن ایسی ہوتی تھی کہ ان ڈیزیزز کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتے تھے، اور کبھی کبھار تو جانور بھی۔ So besides boosting economic growth and creating job opportunities, the road connectivity also increased cultural interactions within and outside the state. جیسا میں نے پہلے کہا، آئیڈیاز نئے آئے، انوینشنز نئے آئے، اور اس وجہ سے جو کلچر تھا، باہر کے کلچرز یہاں آئے، اور یہاں کا کلچر دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ یہاں زیادہ نہیں آتے تو تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے کہ اس پیریڈ میں آئے۔ ایز اے رزلٹ بہت زیادہ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ کلچرل چینجز آئی، ڈریس کوڈ چینج ہوا، فوڈ ہیبٹس چینج ہوئے، اور لینگویجز بھی ملٹی ہو گئی، یعنی بہت ساری لینگویجز یہاں پہ پہنچی۔ پہلے انگلش تو تھا سکولز میں، اب کسی حد تک وہ عام لوگوں میں بھی پہنچ گیا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے،
یہ پکچر نمبر 1 جہاں پہ جو گوڑا گاڑی ہے جس کو ہم ٹونگا کہتے ہیں کشمیری لینگویج میں، تو یہ وہ بانہال ٹنل کی ارلیئر پکچر ہے جو پہلے اسٹارٹ کی گئی تھی. اس کے بعد اس میں امپرومنٹ لائی گئی اور پھر اس کو 2 وے ٹریفک کے لیے کھولا گیا. تو جو سب سے پہلے گاڑیز آئی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، وہ گاڑیاں ہیں جو راشن لے کر یہاں پہ آتی تھی پنجاب سے یا باقی اسٹیٹ سے. یہاں آپ کے سامنے کچھ روڈز کا نام ہے جو کنسٹرکٹ کیے گئے جورنگ دا بخشی ریجیم. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے چھوٹے بڑے روڈز کو بلڈ کیا گیا، ان کو اوپن کیا گیا، اور ان کی وجہ سے کنیکٹ ہو گئی سٹی اور ٹاؤنز باقی ولیج کے ساتھ، ریموٹ پاسٹ ولیج کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انڈسٹریل پروگریس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ویڈیوز اور سبسکرائب کیجیے چینل فار مور ویڈیوز اینڈ فار مور انفارمیشن. اللہ حافظ.